یا علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صلوات. اس بزم سے میں آپ تمام افراد کی جانب سے اس دن کے مولود کے جشن ولادت باسعادت کی تبریک و تہنیت سرکار رسالت مآب حضرت محمد تقائم آل محمد پہنچا کر اپنے اور آپ کے فضائل میں اضافے کے لیے میں دست بدعا ہوں. یہ اعزاز ہے ہمیں کہ جہاں آج امامت نہال ہو رہی ہو وہاں ہم بھی گویا اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں حق پہنچتا ہے اور یہ بجا ہے کہ ہمیں حق پہنچتا ہے. میں نے ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہمارے منقبت خواں حضرات اور شعراء عظام کے احساسات جو اشعار کی صورت میں وارد ہو رہے تھے میں انتہائی متاثر ہوں اور میرے پاس کوئی اور موقع شاید نہیں ہوگا کہ میں فقط متوجہ کروں آپ کو اس سورہ ابراہیم کے ایک حصے کی طرف جو میرے عنوان کی آیت میں پنہاں ہے اور وہ مختصر سا حصہ اس کو میں چاہوں گا کہ آپ جا کے دیکھیں، ٹٹولیں، کھنگالیں، ذرا سا ورق گردانی کریں. اگر کہیں کوئی تفسیر آپ تک ہے تو اس کو بھی دیکھیے، کہیں کوئی تعویل ملتی ہو تو اس پر بھی نگاہ ڈالیے. اور وہ کلام الہی کی اس 37ویں آیت جو 14ویں سورہ ابراہیم میں موجود ہے بعد سورہ رعد
قبل سورہ ہجر 13 اور 15 کے درمیان ہے 14، اور یہ 14واں سورہ، اس میں عنوان کی آیت مسلسل آپ سن رہے ہیں، اور جو صاحبان فکر و نظر ہیں انہوں نے اس آیت کو جا کے دیکھ بھی لیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن آپ کم از کم اس حصے کو دیکھیں جہاں پروردگار علی اعلیٰ کہہ رہا ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہ فقرہ رکھیے، دعا ابراہیم ہے، میں نے تو کہہ دیا ہے، مولانا اجمال نقوی بیٹھے ہیں، کبھی ان سے بھی مطالبہ کیجئے کہ اس آیت پر سیر حاصل گفتگو کریں، اور ایک دن پر نہیں بلکہ اس کو کچھ خاص ایام میں سامنے رکھ کر اس پر گفتگو. فجعل ڈیمانڈ ہے ابراہیم کی، فجعل، دیکھیے میں عجیب لفظ، جو لفظ استعمال کروں گا ذمہ داری سے، اس لیے یقیناً دعا ہے، مگر وہ دعا جس میں طلب نہ ہو وہ دعا نہیں ہے، اور جہاں طلب ہو تو وہ طلب فقط یہ نہ ہو کہ زمانی و مکانی ہو، بلکہ دائمی طلب. جب تک طلب میں دوام نہیں دعا کو قیام ہی نصیب نہیں ہوتا. یہ دائمی دعا اس کو دوام دیا ڈیمانڈ سے ابراہیم نے. فجعل، پس بنا، افئدتم من الناس تہوی الیہم، جو میں بعض ذریت کو تیرے مکان محترم کے نزدیک بسا رہا ہوں، اور وہ مقام جس میں زراعت نہیں ہوتی، غیر ذی زرع، قرآن نے غیر ذی زرع، زراعت نہیں ہوتی، اس کا ترجمہ کیا بے آب و گیاہ. میں اس ترجمے سے قطعاً مطمئن نہیں ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. غیر ذی زرع ظاہر میں زراعت نہیں، باطن میں زمزم لیے ہوئے ہے، باطن میں زمزم لیے ہے. ہاں، اس کو چاہیے کہ کوئی آئے اور زمزم کو نکال لے، تو اسی لیے غیر ذی زرع. آپ کے پاس ترجمہ کرنے والوں نے باقاعدگی سے کہا بے آب و گیاہ. اس لیے کیوں کیا ترجمہ؟ اس لیے کہ ظاہر بین نگاہوں میں جہاں پہ زراعت نہیں وہاں دل یہ کہتا ہے وہاں آب نہیں، وہاں پانی نہیں، مگر ہم نے رکھا ہے یہاں پر، ہم نے رکھ چھوڑا ہے یہاں پہ، وہاں پہ میں بسا رہا ہوں. مگر اب سن لے، تمنا یہ ہے، طلب یہ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے، تجھی سے تو کروں گا اور کس سے کروں گا. فجعل، پس بنا دے، فجعل افئدتم من الناس تہوی الیہم. میں چاہتا ہوں کہ انسانوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے. بعض ذریت کو چھوڑ رہا ہوں، انسانوں میں سب کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کو پھیرنا ہے، اور دلوں کو جب پھیرنا ہے تو ان کو متوجہ رکھنا بھی ہے، رہنا بھی ہے. اس کا مطلب یہاں دل کی قوت ہو، وہاں سے کوئی ایسی صورت ہو جو اس قوت کو ہم وقت اپنی طرف متوجہ رکھ سکے. یہ ایسے قائم نہیں ہوتی، یک طرفہ نہیں ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو طرفہ ہے. جیسے کمیونیکیشن کی تعریف میں یک طرفگی کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ دو طرفہ نہ ہو. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے. اور کیا کر؟
ان کے افعدہ، فؤاد کی جمع دل، ان کے دلوں کو موڑ. اب ترجمہ سنتے جائیں گے آپ. کل کی 14 منٹ کی تقریر تھی، بہت تیز بولا تھا، مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ وقت کتنا ہو گیا. آج تھوڑا سا وقت ہے، اس میں اضافہ نہیں چاہیے، مگر صرف کہنا چاہتا ہوں ان کو موڑ دے، متوجہ کر دے. نہیں کشش، نہیں مائل ہو جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے لفظ آپ کی زبان کے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں، سارے لفظ ہیں. اور انگریزی میں ایک لفظ استعمال کیا میر احمد علی نے، یرن، YEARN. جیسے آپ ایئر پروناؤنس کرتے ہیں، اس کے آگے این ایز اے کانسوننٹ لگائیے اور اس کے بعد پروناؤنس کیجئے، جس کے اندر آپ کہتے ہیں ترجمہ کیا، لانگنگ. سینونیمز میں یرن کا، یہ ارن کا، یعنی اس کا سینونیم کیا کہلائے گا، لانگنگ. اب اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو بڑی ذمہ داری سے. پروردگار فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اگر میر احمد علی کے ٹرانسلیشن کے اس لفظ کو میں داخل لغت کر کے مطلب کو خارج سے لغت کروں تو تڑپ کے سوا کوئی دوسرا لفظ ہے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اقبال کی گفتگو نہیں ہے جو روح کو گرما دے، جو قلب کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. ہے نا یہ لفظ ہے نا، یہ تڑپ ہے، تڑپ. بہت غور سے سنیے. آپ کو اب آپ اس لفظ میں اپنے آپ کو تلاش کریں، متوجہ کر دے. آپ نے کہا بہت فارمل ہو رہا ہے. کشش کا لفظ ہے، آپ کہیں کوشش کا شاید نتیجہ ہے. آگے چلیں گے، آپ کہیں مائل کر دے، آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے، مائل رجحان کے معنوں میں ہے. بہت عجیب بات کر رہا ہوں. سب لغت کے اور زبان کے لوگ بیٹھے، خاص طور پہ آپ کے جو شعراء حضرات یہاں پر ہیں. مائل، رجحان. مگر بے ساختہ ترجمہ اگر ہوگا اس آیت میں اس ٹکڑے کا، پروردگار ایک ایسی تڑپ دل میں دے دے، ایک ایسی تڑپ دے دے کہ جب ان کے دل گھومے ان کی طرف تو پھر وہ تڑپتے دلوں کی تسکین کا سامان بنے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تڑپتے ہوئے دلوں کی تسکین کا سامان باز ذریت ابراہیم. اور امام محمد باقر فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ، فرماتے ہیں یاد رکھو، نحنو واللہ بقیت تلک الذریہ. 5 لفظوں میں پوری انسانیت کو متوجہ کیا. یہی تو کمال ہے حدیث کا. قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک کہ معصوم کی حدیث پناہ میں نہ لے لے آیت کو. یہ آیتیں پناہ میں ہیں، معصومین کی پناہ میں لے لیا. آپ کہتے ہیں معنی دیتے ہیں، جو پناہ دیتا ہو وہ معنی دے گا. آیتیں پناہ میں ہیں معصوم کی. اور کہا کہ مولا آپ بتائیے. آپ انہوں نے کہا ہم بتائیں گے. اور یہ دیکھیے، خدا کی قسم کھا کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نحنوں کی ترکیب بتلا کے، ایک اکیلے ہم نہیں، ہم سے پہلے جو دیکھے، جو ہمارے بعد آنے والے ہیں، ہم ہیں. نحنو واللہ، ہم ہیں. بقیت تلک الذریہ نہیں. آپ کے پاس ایک اور حدیث میں یہ ذریت کے لفظ کو بدل دیا ہے ایک حدیث نے، اور کہا نحنو واللہ بقیت تلک العطرہ. یعنی یہ 2 لفظ متصادم نہیں ہیں، متقابل نہیں ہیں، مقابلے کے نہیں ہیں. یہ توام ہے. ذریت، عطرت. لغت کہہ رہی ہے ذریت
ہمیشہ ہمیشہ چھوٹی اولاد کو کہتے ہیں اسماعیل کو چھوڑ رہے ہیں. ظاہر ہے چھوٹی عمر کے اعتبار سے لے لیں, اپنے سن کو سامنے رکھ کے بچے کی عمر کو دیکھے چھوٹی اولاد, اور اس کے بعد یہ کہہ دیا یہ ذریت. یعنی اب آگے بڑھیں گے آپ. اطرت یعنی کیا مطلب ہوا؟ اطرت خاص الخاص. مجھے کسی مفسر سے نہیں سمجھائیے اطرت کیا ہے, مجھے تو بتائیے کہ امام ذریت بھی کہتا ہے اطرت بھی کہتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے یاد رکھو ہم ہیں وہ. اب یہ لفظ بقیہ کو میں شعبان میں کہاں لے جاؤں؟ ہم ہیں خدا کی قسم بقیہ, ہم ہیں بقیہ. اور بقیہ امت کا نہیں ہوتا, نور الہی کا بقیہ ہے ہم. یہ امت بقیہ نہیں ہے, ہم اس سے نہیں ہمارا کوئی تعلق ہے. یاد رکھیے یہ قرآنی اصطلاح ہے بقیت اللہ, یہ اصطلاح قرآن ہے, اس کو سمجھیے. اللہ کا بقیہ ہوتا ہے, اللہ جو جسم نہیں رکھتا اس کا بقیہ ہے معصوم. وہ جسم نہیں رکھتا, اس کا مطلب یہ کہ اس کے نور کا یہ عالم ہے, اس کے نور کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب جانا جائے بقیت اللہ میں تو یہ نورانی اور مجسم نورانی ہستیاں نمایاں ہونے لگیں ہر دور میں, ہر دہر میں, ہر زمانے میں, قیامت تک. پھیر دے ان کو, پھیر دے. اور یہ جو پھرے نا, یہ جب پھریں, جب یہ گھومیں, جب یہ اپنے نہیں آ جائیے. ایک قبلہ گاہی کے ایک لفظ کو میں مستعار لیتا ہوں یہاں پہ, اپنے رخ حیات کو جب پھیریں. یہ ان کا لفظ ہے, یہ ان کا لفظ ہے. اس لفظ سے دنیا واقف ہی نہیں کہ رخ حیات ہوتا کیا ہے. حیات کا بھی کوئی رخ ہے؟ ہاں, یاد رکھیے ہوتا ہے. پھر وہاں پہ رخ حیات پھرے. جب رخ حیات پھرتا ہے نا تو تڑپ اگر نہیں ہے, کسک اگر نہیں ہے, اس میں بے چینی اگر نہیں ہے, اس میں بے قراری اگر نہیں ہے, وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں, اس وقت تک معانی ہی آشکار نہیں ہوتے. بیت محرم میں چھوڑ رہا ہوں مگر دل ان کی طرف رہے. گھر تیرا اب ہم مل کے اٹھائیں گے. اس یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, باپ بیٹے ذرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس سے گھر بھی اٹھوائیں گے, ہم اس سے گھر بھی اٹھوائیں گے, مگر گھر سے پہلے ذرا دل میں تو گھر کرو. گھر تو اپنی جگہ ہے, چار دیواری تو اٹھتے اٹھتے اٹھی جائے گی, اٹھتے اٹھتے اٹھی جائے گی. معاملہ تو دل کا ہے, دل کا. اگر یہ دل ہی نہیں پھرا اور اس میں کوئی تڑپ ہی نہ ہو, ارے تمہارا دل نہیں پھرتا معمار کی طرف تو عمارت سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ ذرا گھر بنوائیے آرکیٹیکٹ سے, اور اس کے بعد آپ آرکیٹیکٹ کی تعریف نہ کریں. اور آپ نے کہا کہ کچھ حمال آئے تھے, کچھ مزدور آئے تھے, وہ کہنے یہ گھر بنا دیا ہے, تعریف اس کی ہے. ارے تعریف اس خدا کی. یہ اصول ہے, اصول فنڈامنٹل کی گفتگو کر رہا ہوں, معمار کی تعریف نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ معمار کی, عمارت کی تعریف, عمارت کے صدقے, عمارت کے صدقے اور مسلسل صدقے. اسی لیے کہا سنو تمہارے لیے ہم رکھ دیتے ہیں اس میں ایک ایسی نشانی, خواہ نہ خواہ تم سمجھو کہ تم وارے صدقے ہوئے عمارت کے, خدا کے. یہ تو علی کے صدقے ہو رہے ہیں. ہدایت ہو گئی نا؟ نہ رکو, نہ کرو, تمہیں تو وہ صدقے کروائے گا.
تم نہیں ہوتے نا، تم نہیں ہوتے. یعنی آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت اچھا گھر بنانے والے نے گھر بنایا، آپ ہاتھ کو بوسہ دیں گے نا جا کے، کیا تیرا قلم چلا؟ کیا تیری ڈیزائننگ تھی؟ کیا تیرا اسٹرکچرل یعنی نو ہاؤ تھا کہ جس نے زمین کو دیکھ کر عمارت کو استوار کر دیا؟ زمین کو دیکھا، عمارت کو استوار کر دیا. ہاتھ پہ بوسہ دیں گے آپ کس کے؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ جو ڈیزائنر ہے، وہ جو کرافٹ مین ہے اپنے قلم سے، جس نے نقشہ کھینچا، اور جب کھینچ دیا تو کہا دیکھو یہ ہے باپ اور بیٹے دونوں نے مل کے یرفع القواعد، قاعدوں کو بلند کیا ہے. قواعد قاعدے سے ہے. زندگی میں جینے کا قاعدہ چاہیے، اصول چاہیے. اصول و قواعد جس کی سمجھ میں آئیں گے تو وہاں پہ قاعدہ سمجھ میں آئے گا. مگر جن کی سمجھ میں اصول و قواعد نہیں ہوتے، وہ کہتے رہیں قاعدے والے، وہ بے قاعدہ ہی ہوتے ہیں. سیاست میرا محور نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہتے رہیں ہم قاعدے والے. آپ سے بڑھ کے بے قاعدہ کوئی نہیں ہے. آپ سے بڑھ کے بے قاعدہ نہیں ہے کوئی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ قیام کیا ہوتا ہے اور قعود کیا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں. تو پھر وہاں پہ جس کو سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ معمار ہے، یہ تعمیر ہے. اس سے پہلے جو معمار ہے نا اس کی طرف رخ تو پھرے، اس کی طرف گھومو تو صحیح. اب جب گھومو تو وہ گھومنا تمہاری باطن کی تڑپ کا نتیجہ ہے. میں اپنے نتیجے پہ پہنچوں گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک تڑپ ہے اندر، تڑپ جو چخماق کی طرح چل رہی ہے، جس کے فلیئرز اٹھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو فلوریسنٹ ہے. یہاں بجلی کے انجینئرز بیٹھے ہیں، نہیں معلوم وہ کہیں گے کیا میں ایک ابتدائی گفتگو کر رہا ہوں. یہ فلیئر کو دیکھیے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور اس کی لپک کو دیکھیے، لپک کو، کہ زمانوں تک اس کی لپک جا رہی ہے فقط اس لیے کہ باطن میں ادھر تڑپ ہے. وہ تڑپ نے جب ایک مرتبہ رخ حیات کو پھیر دیا تو وہاں سے اس تڑپ کا نتیجہ لپک ہے. وہ لپک نے ایک مرتبہ جب تمہیں اوڑا تو اب تم کہیں نہیں جاتے. اس دروازے سے دور تم ہو ہی نہیں سکتے. ارے آؤ ایک حدیث کو سنیں اور اس کے بعد اپنے اور آپ دونوں کے لیے دعا کریں. سرکار رسالت میں آپ کی حدیث کو دیکھیے، ایک حدیث تحفتاً دے رہا ہوں آج. اور فرماتے ہیں ہمارے پاس بڑی اہم کتاب ہے مستدرک الوسائل، ہے نا. اور ظاہر ہے کہ مستدرک الوسائل کس کی ہے؟ آغا مرزا محمد حسین نوری، جسے آپ محدث نوری بھی کہتے ہیں. یاد رکھیے، یاد رکھیے. سن وفات کوئی آپ سے پوچھے کہیں گے آپ یہ ان کا سن 1902 عیسوی، 100 برس کی بات. صاحب مستدرک الوسائل، انہوں نے اکتساب کیا ہے صاحب وسائل الشیعہ سے. یہ تو کتابیں بڑی اہم کتابیں. صاحب وسائل الشیعہ کون ہیں؟ حر عاملی، جن کی وفات کو اب 400 برس ہو گئے. مشہد جانے والے زائرین جانتے ہیں اچھی طرح، مجھے بتانا نہیں ہے، لیکن ان کے جو نام آ جاتے ہیں نا خود ہمارے لیے فیضان کا سامان بن جاتے ہیں یہ نام. تو انہوں نے کہا صاحب وسائل الشیعہ کیا کر، صاحب وسائل الشیعہ نے کیا کیا؟ کافی، من لا یحذر، تہذیب، استفسار. ان حدیثوں کو انہوں نے ایک فلٹریشن سے گزارا
اور کہتے ہیں صحیح احادیث کو جمع کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور فقط یہی نہیں بلکہ وہ راویان حدیث کہ جن کی صحت تھی ان 4 کتابوں میں مگر کسی وجہ سے ان کی احادیث جگہ نہ پا سکی, ان کو لے لیا انہوں نے. کس نے؟ حر عاملی نے. بہت غور سے سنیں گے. وسائل الشیعہ, یہ وسائل شیعہ کی مستدرک بنی. اب آپ کل کے دن مجھ سے پوچھیں گے مستدرک کیا ہوتی ہے؟ مستدرک حاکم ہے نا, آپ کے سامنے ہے نا, اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے. انہوں نے استدراک کیا کن سے؟ ان راویان حدیث سے کہ جو حدیث جمع کرنے والے جامع نے اپنی شرطوں پہ پورا پایا. مثلا صحیحین محمد ابن اسماعیل بخاری اور صحیح مسلم, ان کی احادیث جمع کرنے کی شرائط پر جب کتاب کو تالیف کیا حاکم نے تو وہ بنی مستدرک. اسی طرح سے جب وسائل الشیعہ کو سامنے رکھ کے آپ کے پاس محدث نوری نے تالیف کی کتاب مستدرک الوسائل, تو انہوں نے اس کا مطلب وہ حدیث کی 4 بڑی کتابیں اور اس کے بعد وہ تمام راویان حدیث کہ جن کی شرائط پر حر عاملی نے احادیث کو لیا, ان کو بھی جو رہ گئی تھی شامل کر لیا. یہ مقدمہ بتانا ضروری تھا ایک حدیث کے لیے. لے لیا. اچھا, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کیمسٹری میں ٹائٹریشن, فلٹریشن, پیوریفیکیشن, یعنی اب نتھرتے 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 جیسے عطار ہوتا ہے. نافع آہو سے مشک لینا آسان نہیں ہے. سب جاتے ہیں ڈیئر ہنٹنگ پہ لائسنس لے کے, سب جا کے ذبیحہ کرتے ہیں کلمہ پڑھ کے. پوچھئے نافع آہو تک کتنے پہنچے؟ پوچھئے اگر نافع آہو تک پہنچے تو مشک نکالنے کا طریقہ معلوم ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ کل جسم میں ایک ایسا جز جو کل کو بھلا دے. مشک کے بعد ہرن کو آپ یاد نہیں رکھتے. جیبوں میں عطر ہے, مجھے بھی تحفہ ملا ابھی, عطر جیب میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. جہاں سے کشید کیا نا آپ نے, اب آپ سورس کو تو بھول گئے, آپ تو چلے گئے اس کی اصل میں, فرع پہ نہیں جاتے آپ, فرع پہ نہیں جاتے, اصل پہ رک گئے. وہاں پہ جب یہ بات آئی تو صاحب مستدرک الوسائل نے ایک حدیث دے دی, اور وہ حدیث ایسی دی ہے کہ آپ اس راوی کو اس کی صحت کا انکار نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ حدیث ہے حضرت جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سے. فرماتے ہیں کہ معصوم نے کہا کہ ایک روز تھا, سرکار رسالت ماں اپنے حسین ابن علی کو آتا ہوا دیکھا. بہت غور سے سنیے, دیکھیے یہ تبرکات ہیں ہم جو آپس میں تقسیم کرتے ہیں. میرا نطق, آپ کی سماعت, یہ تبرک ہے. ایسا نہیں ہے کہ فقط نطق ہی سب کچھ ہے, نہیں, سماعت سے اگر محروم ہو جاؤں تو کیا معنی ہے؟ یہ کن فیکون کی منزل تھوڑی ہے. صدا سنی نہ کسی نے مگر کلام کیا, کلام جس سے ہوئی بزم دو جہاں قائم. اب ایسا کلام کرنے والا تو کوئی نہیں ہے. قبلہ گاہی کا شعر پڑھ دیا میں نے, ایسا لگا جیسے استمداد کے لیے آ گیا, سند کے لیے آ گیا, میرے کلام کو قوت دینے کے لیے کہیں پیچھے سے آ گئے. کہا کہ کلام میں سند بھی تو رکھو, کلام میں سند بھی تو رکھو. وہاں کہتے ہیں کہ آئے. دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیے, عمر نہیں ہے مانے, کھڑے ہو گئے.
عمر مانے نہیں ہیں، کھڑے ہو گئے. دوسری چیز، کھڑے ہی نہیں ہوئے، ایک مرتبہ ماتھے کا بوسہ دیا. تیسری چیز، اپنے برابر فی ہجرے ہی اپنے برابر بٹھا لیا. سارے اصحاب سامنے، حسین برابر. یہ اس میں مساوی قوتوں کو تلاش نہ کیجئے. آپ ایکویژن ڈیولپ نہ کریں، ایکویژن آلریڈی ڈیولپڈ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو نہ کسی اور چیز میں تولے. صحابیت اور اطرت، یہ اور اضافہ ہے، اور بہت برا اضافہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اور کا، یہ اور تو اور ہمارے لیے بغور، زیر غور. ہمارے لیے اور کے کوئی مان، جتنی دفعہ اور کہو گے نا وہ ہمارے زیر غور ہے. میں کوالیفائی نہیں کروں گا. اگر تم نے کہا امت اور اہل بیت، امت اور اطرت، یہ میرے لیے اور کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ اینڈ انگریزی میں اے والا ہے، میرے لیے دی اینڈ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں پہ تین چیزوں کا ہمیشہ لازمہ رہا. آنے پر کھڑے ہو جانا، بوسہ دینا. اگر حدیث گنجائش پیدا کرتی، خدا کی قسم میں گنجائش پیدا کرتا کہ کہاں بوسہ دیا. حدیث نے ایک مقام کو معین نہیں کیا. میرے ذہن میں وقت واحد میں 3 مقام آئے. ہاتھ پہ دیا ہوگا، پیشانی پہ دیا ہوگا، گلے کے بھی بوسے لیے ہوں گے. اتنی گنجائشوں کا حامل ہے حسین. روک نہیں سکتے آپ، روک نہیں سکتے. ابھی کسی شاعر نے بڑا کلام کہہ دیا نا، حدود و قیود کو توڑ کے رکھ دے. تو وہاں پہ کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیا، برابر بٹھا لیا. اس کے بعد مجمع سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وہ مجمع ہے. مجمع جمع ضدین بھی ہوتا ہے. ازداد کا بھی مجمع ہوتا ہے، اغیار کا بھی مجمع ہوتا ہے، آنات کا بھی مجمع ہوتا ہے، دوستوں کا بھی مجمع ہوتا ہے، دشمنوں کا بھی مجمع. مگر وہ مجمع تھا اور یہاں بٹھا لیا. ہر مجمع سے بلند ہے حسین، ہر مجمع سے بلند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقام حسین ہے. اس مقام پہ حسین کا قیام ہے. ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ قافیہ پیمائی میں کر ہی نہیں سکتا، یہ شعراء بیٹھے ہیں. یہ مقام حسین کا، یہ قیام حسین کا. اور وہاں پہ ایک مرتبہ حسین کے ساتھ تو جو کیا آپ کے سامنے، مجمع پہ نظر ڈالی اور بے اختیار کہا، سنو، ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا. ختم ہو گئی حدیث. ترجمہ کروں گا، خدا حافظی چاہوں گا. فرماتے ہیں یاد رکھنا، اس حسین کے قتل ہونے میں مومنین کے قلوب میں وہ حرارت کو پیدا کر دے گی. حسین کا قتل، قتل حسین قلوب مومنین میں وہ حرارت پیدا کر دے گی جس کو کبھی بھی برودت، یعنی کبھی وہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اب آ جائیں سارے زمانے ہمارے مقابلے پہ، آ جائیں. آپ نے دیکھا قتل حسین سے مشیت کیا کام لے رہی ہے. حرارہ فی قلوب المومنین لا تبردوا ابدا. اس حرارت کو برودت نصیب نہیں ہے. مگر کیا عجیب رکھ دیا، مومنین شرط کے ساتھ. فی قلوب المومنین. دیکھیے
میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ حرارت ہے، آگ نہیں بھڑک رہی ہے. یہ آگ نہیں ہے. جیسے ہی آگ آئی آپ نے کہا انتقام، شاید نہیں، انتقام نہیں، لینے والا لے گا. ہمیں تو تیاری پہ رکھ رہا ہے کہ اتنی حرارت ان کو بتاؤ، اپنی اتنی ان کو حرارت بتاؤ کہ جہاں زندگی میں برودت نہیں، آخرت میں تو جہنم ہی جہنم ہے. کس کے لیے؟ دوستوں کے لیے نہیں. وہ جو اعدائے حسین ہیں، وہ جو قاتلان حسین ہیں، ارے نہیں، وہ جو عدم معرفت حسین رکھتے ہو، لعنت ہے ان پہ، جہنمی ہے وہ. آگ، لقمہ اجل آگ ہے ان کے لیے. مومنین کے لیے کیا؟ حرارہ فی قلوب المومنین. کبھی زندگی نے موقع دیا، اس ایک حدیث پہ میں قسم نہیں کھاتا مگر خدا کو گواہ بناتا ہوں، طاقت دے 10 تقریریں کر کے بتاتا ہوں آپ کو. ایک لفظ حرارت مومنین کے دلوں میں جنم دیتی ہے. یہ جو تڑپ میں نے کہا تھا نا، تڑپ، ابراہیم نے دعا دی کہ ایسی جیسے کہ افعدہ، کیسے دلوں میں کیا ہو، دلوں میں کیا ہو، تڑپ ہو. یہ تڑپ برودت کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، یہی حرارت ہے. سمجھے؟ کریٹیو لوگ بیٹھے ہیں، ان سے کہیے کریٹیوٹی کی ذرا تعریف تو کریں. وہ تنہائی کہیں گے مگر اس میں احساس سردی کا کبھی نہیں بتائیں گے آپ کو. شعر کیا لکھنے والا کبھی یہ نہیں کہے گا سردی سے متاثر ہو کے ایمان کی گرمی ہے. یہ تو ایمان کی گرمی ہے. حرارت فی قلوب المومنین. دل پھرے، ادھر تڑپ کے پھرے، ادھر سے ایک صاعقہ آیا. یہ لفظ میں نے استعمال جان کے کیا ہے، قرآن کا کی اصطلاح ہے. یہ صاعقہ آیا، اردو ترجمہ بجلی کوندی. جب بجلی کوندی، اس نے غشاوہ کیا، اس نے گھیر لیا، اس نے اپنا بنا لیا. اب اگر یا قسمت یا نصیب، اگر دل صحیح معنوں میں ان کا نہیں، جل کے بھسم. اور اگر ان کا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ کی مثال تو موجود ہے. صاعقے نے لپکا لیا، کچھ دیر کے لیے بے ہوشی ہوئی مگر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے پروردگار معاف کر دے. اتنا سا پوز ہے، اتنا سا، اور کچھ نہیں ہے. وہاں صاعقہ چمکا. بہت بہت شوق تھا موسیٰ کو سننے کا، نہیں دیکھنے کا. انہوں نے کہا چلو اس کو برداشت کرتے ہو تو گویا تم نے ہم کو دیکھ لیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ حسین ہے زمانے میں، اس کو برداشت کر لو تو سمجھ میں ہم بھی آ جائیں گے تمہیں. ہم اس مجمع میں بیٹھے ہیں کہ جہاں بس یاد رکھیے حشر تک جانا ہے اس ایک علم کے ہمراہ. ہمیشہ یاد رکھیے، حشر تک جانا ہے اس ایک علم کے ہمراہ. اور پھر یہ کون سے علم ہیں کہ جن کے لیے کہا ہے نظر آئے وہ علم راہ نمائے ابرار. وہ علم جس پہ بھروسہ ہے خدا والوں کو، وہ علمدار کے ہاتھوں پہ خدائی ہے نثار. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. یہ میں نے مقدمے کا شعر پڑھ دیا، میرے لیے کل کی منزل آسان ہو گئی. وہ علمدار کہ جہاں خدائی بھی نثار ہوتی ہے. پروردگار اس شب میں اس یوم کو گزر کے داخل ہو رہے ہیں. اس دن کے مولود کا واسطہ اور میرے آئندہ کل کے مولود کا واسطہ. پروردگار تو جس طرح سے تو نے ان کو معین کیا تیری توحید کی نصرت کے لیے، پروردگار
ان کو آمادہ کر دے کہ یہ ہماری بھی مدد کریں. پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کریں. ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو رزق فراواں و بے پایاں نصیب کریں. اور پروردگار ہم کو کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت میں. وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین. صلوات.